غور کر کے دیکھو کمزوری نظر آئے گی، کمزوری، اور کمزوری ایسی کہ اللہ نے مذاق اڑایا ہے، اللہ نے مذاق. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. اسی لیے کہتے ہیں قرآن کو نہ پڑھو. کیوں؟ قرآن پڑھیں گے تو ہمارے باباؤں کی پول کھلے گی، قرآن پڑھیں گے تو جن کے پیٹ کی تومیں بڑی ہو رہی ہیں ان کی پولیں کھلیں گی. تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی پکارتے ہو، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی پکار رہے ہو، اللہ چیلنج دیتا ہے ہم نہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ، من کہہ دیا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو بھی پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ سارے کے سارے مل کر ایک مکھی کو بھی جنم نہیں دے سکتے، ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے. پکار کے دیکھو. لن یخلقوا ذبابا، سب مل جائیں، اور اللہ نے کیا کہا؟ ذبابن. کتنا کمزور بنا دیا ہے. اجمیر والوں کو لے لو، بدایوں والے کو لے لو، بغداد والے کو لے لو، اور آپ کے بغل میں دائیں بائیں بھی ہیں بہت سے بابا، ان کو لے لو. اللہ نے کیا کہا؟ لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اگرچہ ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے ساری کائنات کے پیر، ولی، بزرگ سارے کے سارے مل جائیں تو سارے کے سارے مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اور ایک مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات، ایک مکھی کو پیدا کرنا اور اس میں روح ڈالنے میں تو ان کی نانی مر جائیں گی اور چھٹی کا دودھ ان کو یاد آ جائے گا. ایک مکھی تو چھوڑو، سب مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. قرآن نے آگے کیا کہا اور کیا کہتا؟ مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات، تمہاری مٹھائی پر، تمہارے حلوے پر، چلو میں حلوہ لے لوں کیونکہ حلوہ زیادہ یاد رہے گا، کیونکہ ہر سال کھاتے ہو نا، تو حلوے پر، شب برات کے حلوے پر، تمہاری کسی میٹھی چیز پر اگر مکھی بیٹھ گئی، مکھی پیدا کرنا تو دور، مکھی بیٹھ گئی، مکھی کتنا لے گی؟ مکھی کتنا کھائے گی؟ مکھی کتنا دانہ لے گی؟ مکھی کو کھا گئی، تھوڑا سا حلوہ، تھوڑی سی مٹھائی لے کے اڑ گئی. اللہ کہتا ہے وَإِن يَطْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا شَيْئًا، اگر مکھی تھوڑی سی مٹھائی لے کے اڑ گئی، شَيْئًا تھوڑا سا چھین لے گئی، تھوڑا سا لے کے چلی گئی، لا يستنقذوه منه، تو یہ سارے کے سارے بابا مل جائیں تو یہ اس مکھی کو پکڑ کے اس سے وہ مٹھائی چھیننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. دونوں نے بزرگوں کا مذاق اڑایا اور قرآن کی آیت پیش کی. اس نے بھی کہا کہ بغداد والے آ جائیں، اجمیر والے آ جائیں، بریلی والے کو بھی بلا لو، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. حلوے پہ مکھی بیٹھ کے حلوہ لے جائے، حلوہ بھی نہیں چھڑا سکتے. یہی بات جرجیس نے دوسرے انداز میں بڑے مٹک مٹک کے بولا. اب یہ بتائیے، ایک چھوٹا سا جواب دے رہا ہوں، اس کے بعد پھر تفصیلی جواب آ رہا ہے میرا. اس نے کہا قرآن میں ہے، آیت کون سی پڑھی؟ قرآن کی. اور قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا بتایا کہ اللہ نے ان کا مذاق اڑایا ہے. کس کا؟ بغداد والوں کا، غریب نواز کا، اجمیر والوں کا. اللہ نے مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ بغداد والے، تمہارے آئے بائے بھی باوا ہوں گے بہت سارے، یہ سب مل جائیں تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. حلوے پہ مکھی بیٹھ جائے تو مکھی کا چھینا ہوا واپس نہیں لے سکتے. بات پہ مناظرے کی دعوت دے رہا ہوں، سنو. قرآن جب نازل ہو رہا تھا اس وقت غوث پاک تھے، غریب نواز تھے، تو قرآن ان کے بارے میں کیسا کہہ سکتا ہے؟ اس کی عقل خراب ہو گئی ہے. میں اب دعویٰ کر رہا ہوں کہ ایک سری آیت یہ ایسی لائے، ایک سری آیت، صاف کھلی بھی ایسی آیت جس میں باقاعدہ ہو کہ اللہ نے کہا میرے جو اللہ کے ولی جن کو تم مانتے ہو یا جو اللہ کے ولی ہے وہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی اگر حلوے پہ سے لے جائے تو اس کو چھین نہیں سکتے. سری آیت لاؤ. یہ آیت اس نے ایک تو مکمل نہیں پڑھی دونوں نے، نمونوں نے، کیونکہ مکمل پڑھیں گے تو پول کھل جائیں گی.
اس آیت کا تعلق بتوں سے ہے، اولیاء سے نہیں ہے۔ قرآن یہ بتوں کی مذمت کر رہا ہے، اپنے ولیوں کی نہیں۔ آئیے خطاب کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ پارہ نمبر 17، یہ جو آیت انہوں نے پڑھی ہے سورہ حج آیت 73 ہے۔ اللہ یہاں سے کلام شروع فرما رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ جب اللہ مومنوں سے خطاب کرتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور جب کافروں سے مخاطب ہوتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا، تو کس سے کہا جا رہا ہے؟ کافروں سے۔ اس کو یاد رکھے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے کافروں تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا غور سے کان لگا کر سنو۔ اللہ کافروں سے کہہ رہا ہے، اے کافروں ہم تمہیں ایک مثال دے رہے ہیں سمجھانے کے لیے، اپنے کان لگا کے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کر جس کی عبادت کرتے ہو۔ تدعونا کے معنی ہر جگہ پکارنا نہیں ہوتا، عبادت کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ جاہلوں نے کیا نام، صرف ایک ہی ترجمہ لیا۔ کون سا ترجمہ؟ تم جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ تب اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارے مشرک ہو جائیں گے، تو کل اپنے باپ کو مت پکارنا، مشرک ہو جائیں گا ورنہ۔ اور اگر ابا کو بھی پکارے تو بولنا اللہ میاں سنیے، کیونکہ اگر کہا ابا جان سنیے تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو۔ ترجمہ ان کا یہ ہے تدعونا کا، جبکہ تدعونا کے معنی ہاں مراد کیا ہے؟ تمام مفسرین نے یہی مراد لی، تمام مفسرین نے، تمام اہل عرب نے، تمام لغتوں میں یہی بیان کیا کہ تدعونا کے معنی، تدعو کے معنی پکارنا ہر جگہ نہیں ہوتے بلکہ عبادت ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو۔ کفار کس کی عبادت کرتے ہیں؟ بتوں۔ ان کے سامنے جو تم کھانا رکھتے ہو، بتوں کے سامنے، اس کھانے سے، اور اس نے کیا کہا؟ شب برات کا حلوہ۔ یہ کون سی قرآن کی آیت میں آگے پہ شب برات کا حلوہ؟ تفسیر بل رائے کر رہا ہے کم بخت۔ اللہ کہہ رہا ہے جو تم سامنے ان بتوں کے کھانے رکھتے ہو، اگر اس کھانے سے کوئی مکھی آئے اور کچھ لے کے چلے جائے تو یہ لے جانے والی مکھی سے کچھ چھین نہیں سکتے۔ آگے فرماتا ہے ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہے چاہنے والا، یعنی عابد جو اس کی عبادت کرتا ہے بتوں کی، اور کمزور ہے وہ جس کو چاہا جا رہا ہے یعنی بت۔ اب میں نے عرض کیا کہ اس آیت کا تعلق کس سے ہے؟ بتوں سے۔ ہم تفسیر بھی رائے نہیں کرتے، اپنی دماغ سے قرآن کو نہیں سمجھتے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث میں آگے پیش کروں گا۔ ہم قرآن سمجھنے کے لیے صحابہ کو دیکھتے ہیں، تابعی کو دیکھتے ہیں، تبع تابعی کو دیکھتے ہیں، ائمہ دین کو دیکھتے ہیں۔ پھر قرآن نے ہمیں حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلِ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہ ہو تو علم والوں کی طرف رخ کرو، علم والوں کی طرف رجوع کرو۔ آئیے اہل علم کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ ہے تفسیر ابن عباس، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ اور اس تفسیر کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عباس نے عبداللہ ابن عباس نے سرکار کے چچا زاد بھائی ہے، حضرت عباس کے صاحبزادے، صحابی رسول ہے، حضرت علی کے شاگرد ہے، رسول کی زندگی میں قرآن کی تفسیر لکھ رہے تھے، اور نبی پاک نے ان کو سلطان المفسرین کا خطاب عطا فرمایا ہے۔ عبداللہ ابن عباس تفسیر ابن عباس میں اسی آیت کریمہ کے بارے میں فرماتے ضعف الطالب، یعنی کمزور ہے عابد جس سے مانگ رہے ہیں۔ اب اس کی تفسیر میں آگے کہتے یعنی الصنم، یعنی وہ بت ہے۔ صنم کے معنی بت کہتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ بت۔ والمطلوب، اور مطلوب سے مراد الذبابہ، مکھی ہے۔ جو چھین کے لے جا رہی ہے وہ مکھی ہے، اور جس سے چھین کر لے جایا جا رہا ہے، جسے چھینا جا رہا ہے، وہ کون ہے؟ بت ہے۔ اس کا ان آیتوں کا جواب جانتے ہو، اس وقت ایک لیپ ٹاپ والے بابا جو نکلے ہیں وہ بس ایک ہی ہر جگہ، یہ جرجیس نے یہ آیتیں جو پڑھی ہیں یہ بزرگوں کے بارے میں نہیں آئی ہیں، یہ بزرگوں کے بارے میں نہیں، دیکھیے فلاں مفسر نے لکھا ہے یہ بتوں کو پکارتے تھے، یہ بت ہے بت، یہ بتوں کے بارے میں آئی۔ اللہ جانتا تھا کہ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے، اللہ جانتا تھا کہ وہ اس سے مراد بت لیں گے، مورتی لیں گے، کیا لیں گے، وہ لیں گے، اس لیے اللہ نے پول کھول دی۔ قرآن کی وہ آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں کہ دنیا کا کوئی انسان ان آیتوں سے بت مراد لے ہی نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو قرآن کی اس آیت کے اوپر، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم،
فَادْعُوهُ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. پولی کھول دی. جو کہتا ہے ان آیتوں سے مراد بت ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو, اللہ کو چھوڑ کر تم جن سے مدد طلب کر رہے ہو, عباد امثالکم, وہ بندے ہیں, وہ انسان ہیں. عبد کی جمع عباد, وہ بندے ہیں. امثالکم, بالکل تمہارے جیسے. عباد امثالکم, وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں, وہ تمہارے ہی جیسے انسان ہیں. یعنی عرب کے لوگ بھی بزرگوں کو, انسانوں کو پکارا کرتے تھے. اللہ کو چھوڑ کر یہ جن کو پکار رہے ہیں, جن سے مدد طلب کر رہے ہیں, عباد امثالکم, وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں. فدعوہم, پکار کے دیکھو, پکارو انہیں. فدعوہم, پکارو انہیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. عباد امثالکم, وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں, بزرگ نہیں. کیا کہا؟ فدعوہم, اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے وہ تمہارے ہی جیسے بندے. فدعوہم, پکار کے دیکھو, پکارو بابا, ہاں پکارو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ, تو ان کو بھی تو چاہیے کہ جواب دیں. کیا اشارہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے؟ اگر تم مانتے ہو کہ بزرگ ہیں اور ان میں طاقت ہے, فدعوہم, تو پکارو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ, تو جواب کیوں نہیں دیتے وہ تمہارا؟ ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں کہ یہ بزرگ ہیں, اللہ والے, اللہ کے پاس جاتے ہیں ہماری دعا لے کے, ہماری پکار لے کے, بڑی طاقت. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پکارو انہیں, اور ان کو چاہیے کہ جواب دے. یہ جواب کیوں نہیں دیتے؟ اللہ اکبر. کیا رہ گیا ہے, کیا رہ گیا ہے؟ ان آیتوں کا جواب کچھ نہیں ملے گا. جواب ملے گا تو یہ ملے گا, مولوی جرجیس کی تقریر جس نے سنی اس کا نکاح ٹوٹ گیا. یہ جواب. میرے بھائیوں, سارے نبیوں کی دعوت دیکھ لو. آدم آئے تو اللہ کو پکارا, نوح آئے تو اللہ کو پکارا, یحییٰ نے اللہ کو پکارا, زکریا نے اللہ کو پکارا, ابراہیم نے اللہ کو پکارا, یعقوب نے اللہ کو پکارا, یوسف نے اللہ کو پکارا, یونس نے اللہ کو پکارا, ایوب نے اللہ کو پکارا. آپ کیا نہیں دیکھ رہے اتنے بڑے بڑے نبی اور پیغمبر, ان پر مصیبتیں آ رہی ہیں تو اپنی مصیبتیں یہ خود دور نہیں کر پا رہے ہیں, بلکہ اللہ کے